وادی مہران سے تعلق رکھنے والے برصغیر کے عظیم صوفی بزرگ شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے 278ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات آج سے بھٹشا میں شروع ہو رہی ہیں۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سن 1690 عیسوی بمطابق سن 1102 ہجری میں ضلع حیدرآباد کے علاقے حالہ حویلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق سندھ کے ایک برگزیدہ سید خاندان سے تھا جو کہ ہرات سے تشریف لائے تھے۔ آپ کے والد کا نام سید شاہ حبیب تھا جن کا شمار سندھ کی برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا ہے۔ معروف محقق اور براڈ کاسٹر نصیر مرزا حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے فن و شخصیت پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں، شاہ لطیف کی شاعری ایک معجزہ ہے۔ شاہ لطیف ایک بہت ہی پڑھے لکھے عالم انسان تھے۔ آپ کے ساتھ ہر وقت کلام پاک کا نسخہ، مثنوی مولانا روم اور شاہ عبد الکریم بلڑی والے جو آپ کے برگزیدہ جد امجد تھے، ان کا کلام ہر وقت ساتھ رہتا تھا۔ شاہ صاحب کا رسالہ 30 سروں پر مشتمل ہے۔ شاہ صاحب کی زندگی اور ان کی وفات کے بعد 1207 تک جو رسالے مرتب ہوئے، ان کی ابتدا سر سسوئی سے ہوتی تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ رسالے کی ترتیب میں تبدیلی آنا شروع ہوئی اور رسالے کو موسیقی کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر مختلف تبدیلیاں لائی گئیں۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مٹیاری ضلع کے ایک ٹیلہ جسے بھٹشا کے نام سے کہا جاتا ہے، وہاں تشریف لے گئے اور زندگی کے آخری ایام وہیں پر آپ نے گزارے۔ شاہ لطیف کی ایک بنیادی پہچان وہ ساز ہے جسے دمبورا کہا جاتا ہے۔ آپ اس دمبورے کی آنس پر ابیات کہنا فرماتے اور آپ کے فقراء وہ نفقت گاتے مگر سینہ بسینہ اسے یاد بھی رکھتے آتے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو 7 سوریوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ سائیں کے مجموعہ کلام کو شاہ جو رسالو یعنی شاہ کا کلام کہتے ہیں۔ شاہ کے رسالے سے متعلق معروف اسکالر آغا سلیم کا کہنا ہے، برے صغیر میں پورے میں سکھوں کا جو ہے گرنتھ صاحب، اس کے بعد شاہ صاحب کا ہی کلام ہے جو راگوں میں ترتیب دیا گیا ہے۔ شاہ لطیف کے کلام کو جس راگوں میں ترتیب دیا گیا ہے اسے رسالو کہتے ہیں۔ رسالے کا مقصد ہے پیغام۔ اب اس کو انہوں نے راگوں میں ان کو سر کہا گیا ہے۔ اب سر کے سندھی میں 2 معنی ہیں، ایک تو میوزیکل نوٹ سارے گاما پادھانی، ایک سر کے معنی ہے دھن۔ پھر شاہ صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ راگوں کے مزاج کو جانتے تھے۔ مثلا کلیان عبادت کا ہے اور شاہ کا ہے اول اللہ علی مالا عالم کا مالک حمد کا۔ سائی نے اپنے کلام کو جس طرح جن سروں میں ترتیب دیا ہے اس کے 4 انداز ہیں۔ ایک تو کلاسیکل شدھ کلاسیکل راگ ہے، کلیان، ایمن، کھمبات، سری راگ، سوینی، ابیری، حسینی، کامود، کیدھارا، سارنگ، سورٹھ، آسا، دیسی، پورب، پربھاتی، بروا۔ رام کلی بھی ایک ریئر راگ ہے جو شاہ صاحب کے پاس ملتا ہے، اور بلاول۔ دوسرے ہیں وہ کلاسیکل راگ جن میں فوک داستان گائی جاتی ہے، وہ سورٹھ ہے، اس کی نسبت سے اس کو سورٹھ راگ کہا گیا ہے۔ دوسری شاہ صاحب نے جن لوک داستانوں میں عوامی سطح پر ان داستانوں کو گایا جاتا تھا ان دھنوں کو انہوں نے راگ کی صورت اختیار دی ہے۔ مثلا مومل رانو داستان ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے کو دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے، جس نے شاہ کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانے میں مدد دی ہے۔ سر عمر ماروی، الستو بربکم، آئی جب یہ صدا، قالو بلا قلب سے، تب تھا میں نے کہا، کیا تھا تب وعدہ میں نے ماروؤں سے۔
شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 14 صفر سن 1165 ہجری بمطابق سن 1752 عیسوی میں ہوا۔ ہر سال 14 صفر کو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھٹ شاہ میں منایا جاتا ہے۔ اس بار 3 روزہ عرس کی تقریبات کو عالمی وبا کووڈ-19 کی وجہ سے انتہائی سادہ رکھا گیا ہے اور SOPs کے ساتھ رس ریحان کی محافل کا اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ دیگر تقریبات کو آن لائن منعقد کیا گیا ہے۔ رپورٹر عامر عباس کے ساتھ محمد عارف، ریڈیو پاکستان، حیدرآباد۔